آپ کو بتائیں کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کا غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرتی رہے گی۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کا غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرتی رہے گی۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کا غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرتی رہے گی۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کا غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کا غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کا غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ کے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حماس کے عہدیداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالنے تک بطور نگران کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیے، یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے جو ایک پیس بورڈ بنا ہے، 8 اسلامی ممالک ہیں اس میں، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یعنی زیر انتظام وہ جو ہے کام کر رہا ہے، اس نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی، ٹیکنوکریٹ کی کمیٹی، جو غزہ کے معاملہ جات کو دیکھے گی، اس لیے کہ غزہ کے جو حماس کی تنظیم ہے ان سے تو نہ اسرائیل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، نہ حماس خود ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان اس لیے بھی کر دیا ہے کہ 70% سے زیادہ علاقہ تو ویسے ہی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حماس نے صرف اپنی حکومت جو ہے اس کو ختم کر کے اختیار جو ہے وہ اس کمیٹی کے سپرد کیا ہے، اپنی جدوجہد ہے فلسطین کی کاز کے لیے وہ ترک نہیں کی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے فرق واضح ہونا چاہیے کہ جو وہاں سو کالڈ حکومت وہ پریکٹیکلی تو وہاں نہیں تھی، اس لیے کہ جو 70% علاقہ ہے وہ ویسے ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور 30% میں لوگ جو ہیں وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ باقی غزہ کس طرح قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ تو اگر اس راستے سے، اس طریقے سے فلسطینیوں کی زندگی ذرا آسان ہو سکتی ہے، سہل ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے غلط نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انا کو ایک طرف رکھ کے کیا گیا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ یونیلیٹرلی نہیں کیا حماس نے، بلکہ ایران کی حمایت کو اس فیصلے میں جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو آل سیڈ اینڈ ڈن جو حالات ہیں اس وقت غزہ کے، اس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وائز ڈیسیشن ہے کہ وہاں پر کسی نہ کسی ایک باڈی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، جو فلسطینیوں کی کاز کو تو حماس خود دیکھ لے گی، لیکن فلسطینیوں کی جو زندگی اس وقت جیرن ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا آسان بنانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ جی سر، ڈے 1 سے ہی امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ حماس غزہ میں اپنی حکومت ختم کر دے۔ اب فائنلی جو ہے انہوں نے اپنی حکومت ختم کر دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کو، جو ٹیکنوکریٹ کی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے تحت فلسطینیوں کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے مزید؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا یا ایسی توقع نہ ہوتی تو حماس یہ اقدام کبھی نہیں کرتی۔ اس اقدام کے پیچھے گارنٹرز ہیں، اس اقدام کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو ضمانت بنیں گے اس بات کی کہ غزہ میں مزید مظالم جو ہے وہ نہیں ڈھائے جائیں گے۔ اس کے بغیر یہ توقع رکھنا کہ حماس اتنا بڑا فیصلہ کر لے گی، یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گارنٹی بھی ہوگی کہ پیس بورڈ کے تحت وہ جو کمیٹی بنے گی وہ یقینی طور پر اسرائیل کی جو حرفیت ہے، جو جارحیت ہے، اس کو روکنے میں بھی ممدوع و معاون ہوگی۔ اور ابھی تو صرف وہ ایک کمیٹی نہیں بنے گی بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑی ہیوی پولیس فورس بنے گی، جس کے لیے مصر کے اندر ان لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑے اہتمام کا اور انتظام کا حصہ ہے یہ فیصلہ جو حماس کی طرف سے آیا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں فلسطینی غزہ کے اس 30% علاقے میں، اس کو سہل بنانے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے اگر اس طرح کا اقدام کیا گیا ہے تو یہ اٹ از ان دا فٹنس آف تھنگ، یہ کوئی زبردستی یا جبر کے تحت کرایا گیا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ویل ڈسکسڈ، ویل ڈاکومنٹڈ یہ ہے، اور یہ کسی نہ کسی گارنٹی کے تحت کام کرے گا، ورنہ اسرائیلیوں کا اور نیتنیاہو کا تو اس بات نہیں کیا جا سکتا۔ جی اچھا بخاری صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ حماس کی جانب سے یہ اسٹیٹ فارورڈ کہا گیا تھا کہ ہم اسلحہ ترک نہیں کریں گے جب تک اسرائیلی قبضہ برقرار ہے۔ اب اس کے بعد ایک لمبی ان کی جدوجہد بھی ہے، پھر یہ فیصلہ آنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطے میں اس کے بعد کوئی امن ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان حملوں سے باز رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں حماس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، کیونکہ ہتھیار ڈالنا نہ ان کی شرشت میں ہے، نہ ان کے منشور میں ہے، نہ ان کے مینڈیٹ میں ہے۔ انہوں نے صرف حکومت ترک کی ہے، جو کہ ویسے ہی انفیکٹو تھی اس وقت، کیونکہ غزہ تو رہا ہی نہیں نا۔ غزہ، میں نے کہا نا کہ جو باقی کا علاقہ ہے وہ ویسے اسرائیلی فوجیوں کے قدموں تلے اس وقت قبرستان بنا ہوا ہے۔ جو 30% علاقہ ہے اس میں زندگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، سب زیرو ہیومن کنڈیشن میں لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ اگر ان کی زندگی سہل ہوتی ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے وقت کی ضرورت تھا۔ جہاں تک فلسطین کی جدوجہد کا تعلق ہے، نہ وہ ترقی ہے حماس میں، نہ وہ ترک کرے گی، کیونکہ جس دن وہ ترک کرے گی پھر حماس ہی نہیں رہے گی۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ حماس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ ایران جب تک حماس کے پیچھے کھڑا ہے
حماس جب تک ہتھیار ڈالنے کا فائنل فیصلہ نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کی جدوجہد جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی.